السلام علیکم kids, welcome to my channel Kids Cartoonistan۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک درخت پر بہت سے بندر رہتے تھے۔ ان میں سے ایک بندر کا نام بنٹی تھا جو بہت شرارتی تھا۔ بنٹی نے ایک دن دور سے آتے ہوئے ایک ہاتھی کو دیکھا اور اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا، ارے دیکھو کتنا عجیب جانور ہے اور اوپر سے اتنا موٹا بھی، کیوں نہ اسے آج تنگ کیا جائے۔ درخت پر بیٹھے بنٹی نے دور سے آتے ہاتھی کو دیکھ کر اپنے بھائی ٹونی سے کہا۔ ٹونی نے اسے منع کیا، لیکن بنٹی اتنی آسانی سے باز آنے والا نہیں تھا۔ جو ہی ہاتھی درخت کے نیچے پہنچا، بنٹی نے اس ہاتھی سے کہا، ارے موٹو، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام گیٹو ہے۔ تم اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا کوئی دوست نہیں ہے، کیا آپ میرے دوست بنیں گے؟ ارے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو، پہاڑ جیسا تمہارا جسم ہے اور پنکھی جیسے تمہارے کان ہیں، پھر چلتے بھی لنگڑا کر ہو۔ مجھے نہیں کرنی تم سے دوستی۔ یہ کہہ کر بنٹی نے ایک زور سے گیٹو کے سر پر کیلا مارا اور ہنستا کھلکھلاتا اچھلتا کودتا دور بھاگ گیا۔ گیٹو بیچارہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ بنٹی اور ٹونی دونوں بھائی تھے، لیکن ٹونی جتنا سمجھدار اور فرمانبردار تھا، بنٹی اتنا ہی لاپرواہ اور نافرمان تھا۔ کوئی بھی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں تھا۔ اس کے والدین بھی اس کی حرکتوں سے سخت تنگ آ چکے تھے۔ وہ بنٹی کو بہت سمجھاتے، لیکن وہ ان کی کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ ایک دن بنٹی والدین کی اجازت کے بغیر چوری چھپے جنگل کی سیر کے لیے نکل گیا اور درختوں پر اچھلتا کودتا کافی دور نکل گیا۔ بھوک لگی تو اس نے مزیدار جنگلی پھل کھا کر اپنا پیٹ بھرا۔ گھومتے پھرتے وہ تھک گیا تو ایک درخت پر بیٹھ کر وہیں سونے لگا۔ اچانک اس کی نظر درخت کے نیچے کھیلتے شیر کے بچوں پر پڑی۔ اسے شرارت سوجی، وہ درخت سے نیچے آیا اور کبھی شیر کے بچوں کے کان کھینچتا تو کبھی ان کے سر پر زور سے ہاتھ مارتا۔ شیر کے پریشان اور ڈرے ہوئے بچوں کو دیکھ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ بہت ہنس رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے شیر نمودار ہوا۔ شیر کو دیکھ کر بنٹی بہت پریشان ہو گیا۔ اس کی ساری شرارت دری کی دری رہ گئی اور وہ جان بچانے کے لیے تیزی سے واپس بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے بنٹی گھنے جنگل میں پہنچ گیا، جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں اب گھر کیسے جاؤں گا؟ کیا ہوا دوست، کیوں رو رہے ہو؟ میں جنگل میں کھو گیا ہوں، اب گھر کیسے جاؤں گا؟ کچھ نہیں ہوتا، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں، میں آپ کو گھر پہنچا دیتا ہوں۔ وہ بنٹی کو ساتھ لیے آگے بڑھا اور بنٹی کو اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ بنٹی نے گھر جا کر سارا واقعہ اپنے والدین کو سنایا، ان سے معافی مانگی اور آئندہ ان کی نافرمانی نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ والدین نے بنٹی کو پیار کیا، انہوں نے گیٹو کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ان کی بیٹے کی جان بچائی ہے۔ اس کے بعد بنٹی نے بھی گیٹو سے معافی مانگی اور اسے اپنا دوست بنا لیا۔ اس نے آئندہ شرارت کرنے اور کسی کی معذوری کا مذاق اڑانے سے توبہ کر لی۔ دیکھا بچوں کس طرح گیٹو مشکل میں بنٹی کے کام آیا۔ ہمیں بھی کسی دوسرے کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ Thanks for watching. If you want to see more videos, subscribe my channel, press the bell icon, like and share.